أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 16 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم QC5 کی ابتدا کر رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت 106 سے 107 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سب کو مبارک کہ آپ QC4 جو ہے کر چکے ہیں اور اس وقت QC6 شروع کر رہے ہیں، جو یہ بنیادی کورس QC سیریز کا آخری کورس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایڈوانس کورس شروع ہوتا ہے جو QC6 اور 7 پہ مشتمل ہے۔ ان تمام کورسز کے ڈیزائنر جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، جو PhD جیو ٹیکنیکل جو انجینئر ہیں اور دمام میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بلانگ کرتے ہیں حیدرآباد انڈیا سے، اور ان کا اپنا ایک ادارہ ہے، انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی۔ پاکستان میں ان کورسز کے انعقاد کا سرا جناب ارشد اقبال ملک کے سر ہے، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور چیئر پرسن ہے الفلاح منزل ٹرسٹ۔ الفلاح منزل ٹرسٹ ایک منفرد نظریہ ہے اسلامی کمیونٹی سینٹر کا، جو E11 اسلام آباد میں واقع ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ایسے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا جو دین کے لیے خدمات دیں اور دین کو سیکھیں اور سکھائیں، اور 24 گھنٹے اس کی سروس۔ رہی بات کورس کے بارے میں، تو یہ کورس آج 27 جون کو ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ ہفتے میں اس کی 2 کلاسیں ہوتی ہیں، جمعے اور ہفتے والے۔ کورس انشاءاللہ 20 ستمبر کو مکمل ہو جائے گا۔ البتہ آپ کے 2 جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، مڈ کوئز اور فائنل۔ مڈ کوئز اندازاً جو ہے 22 اگست کو، اور فائنل کوئز اندازاً 27 ستمبر۔ اندازاً میں نے اس لیے کہا، کبھی کبھی یہ تاریخیں آگے پیچھے ہو جایا کرتی ہیں، اور اکثر طلباء ان تاریخوں کو پکا کر لیتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے کہا تھا فائنل اس ڈیٹ کو ہوگا، لیکن اب آپ اس ڈیٹ پہ لے رہے ہیں، تو اس لیے میں اب لفظ اندازہ کہتا ہوں۔ وقت جو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 سے 5 بجے، اور انشاءاللہ 12 ہفتے میں یہ کورس مکمل ہو۔ جیسا کہ یہ تفصیلی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 27 جون کو ہم اس کی جو ہے وہ ابتدا کر رہے ہیں۔ 16 جون کو جو ہے اس کی مڈ اورینٹیشن ہوگی، اور 22 اگست کو جو ہے یہ مڈ کوئز ہوگا، جبکہ 21 ستمبر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل کوئز کی اورینٹیشن ہے۔ کورس 20 ستمبر کو مکمل ہو چکا ہوگا، اور 27 کو جو ہے آپ فائنل کوئز دیں گے۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ تاریخیں حتمی نہیں ہوتی، ان میں رد و بدل ہوتا۔ آپ کے اس QC5 کا بیچ نمبر ہے 67، اور اگر آپ کو کتابیں منگوانی ہو تو یہ ایڈریس ہے، وہاں پہ مسٹر عبدالرحمان جو ہے وہ QC5 کی کتابیں اور کورس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ان کا ذاتی نمبر بھی دیا گیا ہے، اور الفلاح منزل کا جو ہے یہ جو ہے لینڈ لارڈ فون نمبر بھی دیا گیا۔ کتاب دیکھ لیجئے، یہ 2 ہیں، ایک ہے ٹیکسٹ بک اور دوسری ہے ورک بک۔ تو مختصر سی کتابیں ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 141 سے، یا بلکہ 106 سے جو ہے 141 تک پڑھنی ہے، یعنی پہلا پارہ جو ہے اس QC5 میں مکمل ہو جائے۔ اس کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم، قرآن کریم کے مزید الفاظ و معنی کو سیکھنا،
اور الفاظ و معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فکرات کو سیکھنا، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، صرف کے مزید قواعد، الفاظ بنانے کے قواعد اور نحو کے بنیادی قواعد یعنی الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کے قواعد سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھیں۔ یہ 5 صفحات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں جب ہم یہ کورس مکمل کر لیں گے تو ہر صفحے میں اوسطاً آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 سے 15 جو ہے لفظ رہ جائیں۔ بالکل کورس 3 اور 4 کے طرز پر اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پارٹ اے سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات 20 اسباق میں پڑھیں گے، اور پارٹ بی میں گرامر، صرف کے بقیہ اہم اسباق اور ان کے نحو کے چند اسباق پڑھیں گے۔ ہم نے QC2 میں بھی یہ فارمولہ دیکھا تھا R5S10 لاؤڈ، یعنی جب بھی آپ کوئی چیز دہرانا چاہتے ہیں تو ریلیکس ہوں۔ اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوئے ہیں یا کسی تناؤ میں ہیں تو گہری سانس لیجئے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ لگا رہے۔ 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، 5 سینسز کو استعمال کیجئے، جیسے سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا۔ اور 10 سے مراد ہے کم سے کم اس کام کو 10 سیکنڈ کے لیے کیجئے، اور لاؤڈ سے مراد ہے بلند آواز سے کہیے۔ جو نئے الفاظ ہیں ان کو تقریباً روزانہ جو ہے اس کی شیٹ کو جو ہے دیکھنا، دہرانا، یہ بھی جو ہے کورس کا حصہ ہے۔ اوسطاً ہر صفحے میں 15 الفاظ سے کم یعنی تقریباً 14-15 لفظ جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا اس کورس کا کیا ہے، ایک مقصد ہے۔ آئیے، پہلے پارے کے 4 جز ہیں، ہر جز میں 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے ہم نے الحمدللہ 1 سے 5 QC2 میں پڑھے تھے، جس میں 37 آیت ہے۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 ہم نے QC3 میں پڑھے، جس میں تقریباً 39 آیتیں ہم نے پڑھی، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 آپ نے QC4 میں پڑھ لیے، جس میں 29۔ اب پہلے پارے کے آخری 5 صفحات صفحہ 16 سے 20 آپ انشاءاللہ اس QC5 میں، اور اس میں تقریباً 36 آیتیں۔ مجموعی طور پر ان چاروں پاؤں کو ملائیں تو 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو ہم انشاءاللہ اس QC5 میں پڑھیں گے۔ ان 5 صفحات کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ صفحہ نمبر 16 چھوٹی انگلی پر اور صفحہ نمبر 20 جو ہے وہ انگوٹھے پر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ جتنی آیتیں میں نے یہاں لکھی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جی آپ کو کوئی اندازہ ہو کہ یہ جو اتنی آیتیں میں نے یہاں لکھ دی ہیں، جبکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے صرف تعوذ اور بسم اللہ کافی تھا، یہ کیا مقصد ہے؟ جی سسٹر سائرہ رحمان، آپ نے ہینڈ ریز کیا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کے نام سے شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ہے، اور ہم ہاں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ کر،
جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ کہ ہم آگے جو ہے اس کو عمل میں لے کر آئیں اور اپنی زندگی آسان طریقے سے قرآن کی روشنی میں گزاریں۔ اور آخر میں ہم درود پاک بھیجتے ہیں اپنے پیارے حبیب پر۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو اور آپ کی محنتوں کو قبول کرے۔ یہ سب چابیاں ہیں۔ قرآن کی مثال ایک عمارت یا ایک کمرے کی اگر لیں اور یوں سمجھیں اس عمارت میں مختلف کمرے ہیں، ان میں مختلف تالے لگے ہیں، یا وہ ایک بڑا کمرہ ہے جس میں مختلف الماری ان میں تالے لگے ہوئے ہیں، تو ہر تالے کی ایک علیحدہ چابی ہو۔ یہ سب چابیاں ہیں قرآن کے علم۔ ان میں پہلی چابی تحفظ کی ہے، جس سے آپ اپنے گرد کی حفاظت بنا لیتے ہیں، ایک کور بنا۔ دوسری چابی ہے ابتدا شروع کرنے کی۔ قرآن کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی سورت کو آپ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں گے جب بھی، وہ بسم اللہ، یہ ایک چابی ہے، اس کے ساتھ ہی اس آیت کے معنی کھلنے لگے۔ جب آپ الحمدللہ کی چابی لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اس چیز کو زیادہ کرتے ہیں۔ جتنی آپ تعریف کرتے جاتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے جاتے ہیں، اتنے اس چیز کے معنی اور گہرائی میں آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ سلام قول من رب الرحیم، یہ قرآن کی ہر آیت کا جو ہے ایک خفیہ راز ہے کہ جب آپ اس کلمے کے ساتھ کسی آیت کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آیت کے اندر چھپے ہوئے معنی آپ کے ظاہر۔ اور جب آپ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ چابی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے جو ہے کلام میں اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے جنتیوں کو سنائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی بڑے درجے کی چابی ہے جو علم کے مختلف دروازوں کو کھولتی چلی۔ جب بھی زدنا علما کی چابی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکمن آپ کو کہا تھا کہ آپ تعزیل نہ کریں، جلدی نہ کریں، جلدی نہ دہرائیں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اس کی بجائے آپ یہ دعا کیجیے، یہ چابی ہے آپ کی یادداشت کے اندر جو ہے چیزوں کو محسوس کریں۔ اور درود شریف جو ہے یہ اسی طرح اہم ہے جیسے فتح ہے۔ یہ تمام علم کی مختلف چابی ہیں۔ ہم آج پہلی کلاس ان چابیوں سے کھول کے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان چابیوں کے لگانے کے بعد ہمیں آج کی آیت کا کیا مطلب آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 16 صفحے سے ابتدا کرنی ہے۔ اس کے 4 صفحے، ہر صفحے کی 4 اشارے، اس کے بھی 4 ہیں۔ پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیخ، اور دوسرا اشارہ ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، اور تیسرا اشارہ ہے خواہش اہل کتاب کی، چوتھا اشارہ ہے جنت صرف یہود و نصارہ۔ ہم نے تمام کورسز کو اپنی انگلیوں کے اوپر اشاروں کی شکل میں رکھا۔ 5واں صفحہ جو ہے وہ ہمارا بائیں ہاتھ پہ آتا ہے، اور اس کا پہلا صفحہ 16واں ہے جس کی 4 چابیاں، نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ۔ اور اگر میں کہوں کہ مختصر اشارے تو کیا ہوگا، نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے، نسخ و نسیان۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق کچھ یوں ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں موجود اہل کتاب کے حسد کو بیان کیا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ شبہات کا جواب دے رہا ہے۔ یہ آج کی جو ہے 2 آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے، تو آئیے چلتے ہیں ان آیتوں کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض لكم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مدد. یہ آیتیں اور ان کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا. تو ان آیتوں کے اندر آنے والے الفاظ کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. ماں، ماں اسم بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے. ننسخ منسوخ کرنا، نہیں منسوخ کیا تو اس کا مطلب نہیں کے معنی میں جب یہ آئے گا تو حرف ہوگا یہاں پہ. یہ آگے ہے ننسخ. ننسخ جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں نون آ رہا ہے. علامت مضارع نون یا تا حمزہ ہوتی ہے. جب یہ کسی کے شروع میں آ جائیں وہ فعل ہوتا ہے مضارع کا. یہ مضارع کا فعل ہے ننسخ. اس میں نحنو کا جو ہے ضمیر ہے. من جو ہے یہ حرف جر ہے. اس کے بعد اس میں مجرور ہوتا ہے تو آیت جو ہے یہاں پہ آیاتن کی شکل میں دیکھیں مجرور زیر کی حالت میں آ رہی ہے. آیتن من آیاتن جار. آگے او جو ہے حرف ہے اور یہ حرف عطف ہے. 10 ہوتے ہیں حرف عطف جس میں ایک یہ او بھی ہے. ننسیہا. اب یہ ننسیہا کے بعد جو ہا ہے یہ ضمیر اٹیچ ہوگی. یہ فعل کا حصہ نہیں ہوتا. فعل کی ضمیر جو آتی ہے وہ ماضی میں تا زبر، تا پیش، تا ساکن، تم، نا اور واو الف ہوتا ہے. اور شروع میں جو ہے یا تا حمزہ نون یہ جو مضارع کے ہوتے ہیں. ہا جو ہے نہ ماضی کی علامت ہے نہ مضارع کی. تو اس کا مطلب ہے یہ ہا جو ہے یہ علیحدہ سے ضمیر اٹیچ. اور ننسی جو ہے یہ فعل ہے مضارع ہے لیکن اس پہ پیش نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام فعل نہیں ہے. یا تو یہ فعل مضارع مجہول ہوگا یا پھر اس کا تعلق جو ہے ان 3 افعال سے ہوگا جن پہ مضارع میں پیش ہے. جیسے باب جو ہے تفعیل میں علامہ یعلم، یا جیسے باب فعل میں اسلمہ یسلم، یا جیسے باب مفعلہ میں وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے حاسبہ یحاسب. یہ 3 باب ایسے ہیں جن کے مضارع پہ پیش ہے. اگر یہ مضارع مجہول نہیں ہے یہ ان میں سے کوئی ہے. آگے ہا جو ہم نے پہچان لیا ضمیر ہے. جب بھی کسی فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کے آتی ہے وہ ہمیشہ مفعول بھی ہوتی ہے. آگے آتے ہیں ناتی. اب ناتی جو ہے یہ بھی مضارع کا فعل ہے. اسے بھی ہم دیکھیں گے. بی خیرن، بی جو ہے حرف جر اور اسم مجرور جار. من پھر حرف جر. ہاں یہ جو ہے ضمیر اسم ہے. اب یہ جو من کے ساتھ جڑے گا جار مجرور تو ہاں کیا ہے یہ ضمیر یہاں پہ مجرور ہوگی معلن. ہاں ضمیر ہے مبنی. ضمائر تمام مبنی ہوتی ہیں. ہاں جو ہے وہ مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں ایک آ رہے گی. اس لیے ہم یہاں کہیں گے ہاں ضمیر جو کہ اب جار مجرور بن رہا ہے یہ کیا ہے جر کی حالت. اور پھر یہ آ گیا کیا حرف عطف ہے. اب ہمیں پکا ہو جانا چاہیے حروف عطف 10 میں سے ایک آؤ بھی ہوتا ہے. مثل جو ہے یہ اسم ہے. ہاں ضمیر جب اسم کے ساتھ جو کوئی اسم جڑ کے آئے یا تو وہ
مرکب توصیفی ہوتا ہے یا مرکب اشاری ہوتا ہے یا مرکب اضافی ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی اسم اشارہ آ رہا ہے تو پھر یہ مرکب اشاری، کیونکہ یہاں کوئی اسم کے ساتھ اسم اشارہ نہیں ہے، لہذا یہ ہوگا. مرکب توصیف میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جنس میں، عدد میں، حالت میں اور اعراب. جنس میں دیکھیں مثل مذکر ہے، ہاں مؤنث ہے، اس کا مطلب یہ مرکب توصیفی بھی نہیں. تو اب پیچھے ایک ہی رہ جاتا ہے کہ اسم جمع اسم کیا ہوگا؟ مرکب اضافی. آگے آ گیا. آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، یعنی سوال. پورے عربی گرامر میں صرف 2 حرف استفہام ہے، آ اور حل. باقی اسماء استفہام ہے، جیسے اے نام، متا، من وغیرہ. یہ اسم بھی آتا ہے اسم کے لیے، پھر اس وقت یا ماں بھی آتا ہے اسم کے لیے، ماں اسم کا، پھر استفہام اسم. آگے لم ہے. لم یہ جو ہے حرف ہے. لم حرف جب کسی مضارع فعل کے ساتھ آتا ہے اس میں 2 طرح کے لفظ میں تبدیلی یہ کرتا ہے، اس کے آخر سے پیش کو ہٹا دیتا. جیسے تعلمو، یہ تھا مضارع کا فعل تعلمو، لم آیا تعلم، دیکھیں پیش چلا گیا جو سکون لگ. دوسرے معنی میں 2 بڑی تبدیلیاں کرتا ہے. مضارع کے ترجمے کو ماضی میں اور نفی میں لے. تعلمو، تعلمو کیا ہے؟ تو جانتا ہے یا تو جانے گا. لیکن جب لم آ گیا اب معنی ہوں گے تو نے نہیں جانا، یعنی ماضی میں اور نفی میں چلا گیا. اور لفظ میں تبدیلی یہ ہوگی کہ اس پہ پیش کے بجائے جزم سکون. آگے ہے انا. انا حرف ہے. انا حرف شرط بھی آ جاتا ہے ان کی طرح، اور یہ جو ہے جملہ بھی بناتا ہے. جملے کی 4 قسمیں ہم اس کورس میں پڑھیں گے. ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ، اور ایک جملہ انا یا ان کا ہوتا ہے، اسے جملہ انا کہتے ہیں، یا کانا کا جملہ ہوتا ہے. یہ 4 انا، انا، کانا، یہ سارے ایک سے. جب یہ آتے ہیں انا و اخوات انا تو ان کے بعد والا اسم و انا کہلاتا ہے. اور خبر، خبر و انا. اسم و انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، خبر و انا ہمیشہ مرفوع. ان اللہ غفور، یہ اس کا قصہ. اب یہاں دیکھیں ان اللہ، اللہ کا لفظ ہے منصوب ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے. اللہ حرف جر ہے. کلی جو ہے یہ اسم ہے، حرف جر کے ملا اللہ کلی جار مجرور. اور آگے شیئن، شیئن اس میں مجرور آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کلی جو ہے یہ اس کا مضاف ہے، کیونکہ مضاف وہ ہوتا ہے جس میں الف لام ہو، نہ تنوین ہو، اور اس کے بعد والے اسم کے نیچے زیر ہو. جیسے حرف جر کے بعد والے اسم کے نیچے زیر ہوتا ہے، مضاف کے بعد والے اسم. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ شیئن کلی جو ہے وہ مضاف مضاف. آگے ہے قدیرن. قدیرن پہ دیکھیے پیش آ گیا. ہمیں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جملے اسمیہ میں یا انا اور کانا کے، ایک اسم اور دوسرا خبر. اسم ہم نے شروع میں دیکھ لیا، اللہ منصوب جو ہے یہ. خبر کی ہمیں تلاش تھی، وہ ہمیں قدیر کی شکل میں مرفوع. اب درمیان میں جو یہ اللہ کل شیء آ رہا ہے، جار مجرور اور مرکب اضافی بن کے، یہ کیا ہے؟ متعلق خبر ہو جائے گا. یعنی اس کا تعلق جو ہے یہ جو قدیر ہے اس سے ہے. تو یہ جملے کا تجزیہ ایسا آپ سیکھیں گے، لیکن فی الحال یہ سمجھے کہ انا کا اسم اللہ ہے، خبر اس کی قدیر ہے. آگے پھر وہی حرف استفہام سوالیہ. لم، لم پھر وہی آگے جو پہلے تھا. دیکھیں یہاں بھی لم نے کیا کیا؟ تعلم کیا تھا، یہاں بھی تعلم کر دیا، یعنی ماضی میں اور نفی میں ترجمہ لے گیا اور اس کے پیش کھڑا. آگے پھر وہی انا آ گیا. ان اللہ، یہ اسم انا. لہو جار مجرور ہے. ملکن، ملکن، ملک جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہمیں مل گیا منصوب. جب منصوب آ گیا تو یہ کیا ہے؟ خبر. آگے پہ دیکھیں السماواتی والارض. ملک السماواتی جو ہے یہ تو ایک مرکب بنتا ہے. ملکی اسم ہے، لائٹ خفیف ہے تو اس لیے مضاف. السماواتی مجرور اسم ہے، یہ اس کا کیا ہوا؟ مضاف الیہ. اس کا مطلب ہوا خبر جو ہے وہ مضاف الیہ کی شکل میں ہے. ایک لفظ، ایک اسم نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے
اور یہ پوری خبر ہے ملک اسم. پھر آگے دیکھیں واو. ہم نے کہا تھا حروف عطف. آج آپ نے واو پڑھا, یہ واو پہلے کا پڑھا ہوا ہے حروف عطف, تو دو تو ہو گئے, 10 میں سے دو تو یہی آپ کو مل گئے. الارضی, الارضی زیر کیوں اس لیے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے عطف ہو رہا ہے ملک کے بارے. دیکھیں ملکی جو ہے السماوات کے ساتھ جڑ رہا ہے, اور الارضی اس کا مطلب ہے سماوات اور ارض دونوں آ کے اس کے ساتھ جڑیں گے. یہ اگر مضاف ہے, یہ اس کا مضافل ہے, اور یہ اس کا دوسرا مضافل ہے. یا یوں کہیے کہ یہ اگر اس کی خبر کا پہلا حصہ ہے, یہ اس خبر کا دوسرا حصہ, جزء اول جزء ثانی. واہ واہ پھر حرف ہے ماں. اب ہم یہ دیکھیں گے ماں آیا اسم ہے حرف. ہم ترجمے پہ جائیں گے, اسی لیے آپ کو شروع میں ترجمہ آیتیں سنانے کے بعد ترجمہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ ان کا ترجمہ ہم نے کیا کیا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ, اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے. اس کا مطلب یہاں بھی ماں کے معنی نہیں, جب نہیں کے معنی لیں گے تو یہ لکم جار مجرور ہوگا. من جو ہے حرف جر, دونی جو ہے وہ اس میں جار مجرور ہوا, لیکن دونی کے بعد پھر ایک اسم آ رہا ہے اللہ اس میں جلالت جر کی حالت. اس کا مطلب ہے یہ دونی جو ہے یہ مضاف بھی ہے, کیونکہ اس کے بعد والا اسم مجرور آ رہا ہے. تو یہ قرآن کا عام ایک جو قاعدہ ہے, ہر دوسری تیسری لائن میں آپ کو یہ ملے گا. یہ حرف جر ہوگا, ایک مجرور اسم ہوگا, اس کے بعد پھر ایک مجرور اسم ہوگا, تو وہ جو ہے پورا دونوں مرکب بنیں گے, مرکب جاری, مرکب عطفی. آگے پھر دیکھیں من ولی, من حرف جر, ولی دیکھیں اسم ہے, دو تنوین ہے, دو زیر والی, اور مجرور ہے, جار مجرور ہے. وا پھر عطف, واو جو ہے حروف عطف. لا, لا جو ہے ہمیں نصیر, دیکھیں یہ نصیر جو ہے پورے کا پورا لکھا تنوین کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ لا کیا ہے؟ نفی ہے, انکاریہ ہے. لا انکاریہ نفی جو ہوتا ہے وہ فعل کے اندر تبدیلی نہیں لاتا. ہاں اگر لا کے بعد آنے والے لفظ میں حرف میں فعل میں کوئی تبدیلی ہو, پھر وہ لائے ناہیہ ہوتا ہے, منع کرنے والا, امر حکم دینا. نصیر جو ہے یہ کیا اسم ہے, کیوں اس کے نیچے دو زیر. اردو میں دیکھ لیجئے نسخ سے نسخ و نسخیان منسوخ کا لفظ, بھی خیر سے خیر, خیریت, مخیر, حضرات. تعلم سے علم, عالم, معلوم. علا سے علیحدہ, علل اعلان, علل عموم. شیء سے شیء, اشیاء. السماوا سے کتب و سمایا, ارض سمایا. ارض سے ارض پاکستان, اراضی, قرۂ ارض کے لفظ. نصیر سے جو ہے نصر, ناصر, منصور, نصرت, انصار. ولی سے جو ہے ولی, اولیاء, ولایت, والی. بیزن سے اذن ربی, اذن عام. اشترا, بی و شرا, مشتری, ہوشیار باز. الآخرہ, یوم آخرت, آخروی زندگی. اندہ سے اند اللہ, اند ضرورت, اند طلب کے لفظ ہم نے عربی سے لیے ہیں. تو آئیے اس پہ پھر نظر ڈال لیتے ہیں. ماں کیا ہے اسم؟ ہم نے کہا تھا ماں کو کہ یہ حرف ہے. اس نے کہا نہیں, ماں یہ جب شروع میں فعل کے آتا ہے مضارع کے, تو یہ اسم. ننسخ, نسخ جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے. من جو ہے حرف, آیات جو ہے اسم, او جو ہے حرف, ننس جو ہے فعل, ہا جو ہے وہ ضمیر, ناتی جو ہے مضارع کا فعل, بی جو ہے حرف, خیر جو ہے اسم, من جو ہے حرف, ہا جو ہے ضمیر اسم, او جو ہے وہ حرف عطف, مثل جو ہے اسم, آ جو ہے ضمیر اسم. آ جو ہے یہ حرف ہے, لم حرف, دونوں جو ہے حرف. تعلم, تعلم جو ہے یہ اسم, یہ وہ پنکھا اٹھاؤ, یہ پنکھا اٹھاؤ. انا, انا جو ہے حرف, اللہ اس میں جلالہ اسم, اللہ جو ہے حرف, کلی اسم, شیء اسم, قدیر اسم. آ حرف, لم حرف, تعلم مضارع کا فعل, انا حرف, اللہ اس میں جلالہ اسم, لا حرف, ہو جو ہے ضمیر اسم.
ملک اسم، السماوات اسم، وا حرف، الارض جو ہے اسم، وا حرف، ما جو ہے یہاں پہ حرف آیت نہیں، لا جو ہے حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، من جو ہے حرف، دونی جو ہے اسم، اللہ اسم جلالہ اسم، من حرف، ولی ان یہ جو ہے اسم، وا حرف، لا حرف، نصیر جو ہے کیا ہے نصیر بھی اسم۔ آئیے آج کی آیتوں سے اسباق دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وہی نازل کرنے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی کوئی مددگار ہے، نہ ہی کوئی بچانے والا ہے۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ، جب دیکھیں ترجمہ ہم نے وہاں ماں کو یہ سمجھا تھا کہ نفی آ رہا ہے، یہ ہے جو کے معنی میں آ رہا ہے، تو جو کے معنی میں جب آئے گا اس میں موصول ہو تو یہ ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیات کوئی آیت یا آیت میں سے، او یا ننسیہا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، یا منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں۔ ناتی، ناتی لے آتے ہیں ہم، آتی سے آتی لانا، ناتی ہم لے آتے ہیں، بھی خیر بہتر، منہا اس سے، یعنی جسے ہم نے منسوخ کیا یا بھلا دیا اس سے بہتر، او یا پھر مثل یا اسی جیسے لے آتے ہیں۔ علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، ماضی پہ ترجمہ چل گیا، مضارع کا فعل ہے تعلم، منہ سے تعلم، لم کی وجہ سے کیا ہو گیا، کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ کے اللہ، اللہ اوپر کل شہین ہر چیز کے قدیر خوب قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جس چیز کو چاہے بدل دے یا بھلا دے۔ نسخ یعنی ختم کر دینا، منسوخ کر دینا یا کال عدم قرار دے۔ جب تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں کے مقابلے میں جب قرآن کریم کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا گیا اور بعض احکامات تبدیل کر دیے گئے، جیسے سنیچر کے بجائے جمعہ کو خاص کرنا یا بیت المقدس کی بجائے مکہ کو قبلہ بنانا، تو کچھ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور عام مسلمانوں کے دماغوں میں اس بارے میں شکوک ڈالنا شروع کر دی اور کہنے لگے اگر یہ کتاب قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر یہ احکامات میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے مختلف زمانوں میں کیا بہتر اور کب کون سی نئی اور بہتر چیز انہیں سکھانی ہے۔ ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی پیغام ہے کہ ہم یا تو پچھلی چیز سے بہتر چیز لاتے ہیں یا اسی کے مانک لاتے ہیں، اور بہتر کس کے لیے، ہم انسانوں کے لیے۔ کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، غلط فہمیاں اور جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھی اور آج بھی غلط لوگوں کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں۔ علم آپ میں سے کوئی اسے ایک بار پلیز دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسیہا نات بخیر منہا او مثلہا عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیات کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، بخیر منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا، عالم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، ان اللہ کے اللہ، اللہ اوپر، کل شیء قدیر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، لم کی وجہ سے ترجمہ ماضی میں نفی ہو، انا کہ اللہ، اللہ لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت ہے، اس کی السماوات آسمانوں والارض اور زمین کی،
وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من یعنی سے سوا دون اللہ اللہ کے من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے. یہاں اللہ ہمیں اس کی بادشاہت پر، اس کی قدرت اور طاقت پر غور و فکر کی دعوت دے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکومت تمہاری نگاہ اور تصور سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے؟ کسی سونامی یا زلزلے یا طوفان کی آمد کے وقت اپنی کمزوری کو محسوس کرو. ایسے حالات میں تم صرف اور صرف اللہ کی حفاظت کے بھروسے پر ہو. اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کرو، جن میں سے بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پورا سمجھ ہی نہیں سکے، جیسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی دنیا، کھانے اور پانی کا سسٹم، اوزون سے بچاؤ وغیرہ کا سسٹم. وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے اور اربوں خربوں پیچیدہ نظاموں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں موجود انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہدایت اور رہنمائی کو لانا ذرا بھی مشکل کام ہے. اس بات کی خوشی اور مسرت کو محسوس کیجیے کہ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا رہبر اور مددگار ہے. وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا. ہر قسم کی مخالفت، جھوٹی خبروں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. اپنا محاسبہ کیجیے، کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر مکمل یقین اور بھروسہ میں رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں؟ کیا میں حل تلاش کرنے کے لیے کتابوں سے رجوع کرتا ہوں؟ کیا میرا ایمان اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے؟ کیا میں غلط لوگوں کا صحیح جوابات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم کیجیے کہ انہیں میں صبح و شام پڑھ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملائکتہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وبشر. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرک کے شر سے. جی سسٹر ہاں عمرانہ شمیم، پلیز آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ لہو، ان کہ اللہ لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من کوئی ولی حمایتی، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار. جزاک اللہ. اس بات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وحی نازل کرنا ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سیکھنا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں مضبوط ایمان اور اپنی کتاب کی محبت عطا فرمائیے. شیطانی وسوسوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے اور تمام شکوک و شبہات کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد فرمائیے اور ہمیں علم عطا فرمائیے. پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہر ہفتہ میں کم از کم ایک بار زمین اور آسمان کی تقریب پر
غور و فکر کروں گا۔ نئے الفاظ دیکھیے، آیت ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، آیات اس کی جمع ہوتی ہے، سما سماوات، ولی اولیاء۔ تین حرفی صحت مند افعال میں نسخہ ینسخو، انسخ، ناسخ، منسوخ، نسخ، نون سین خا مادہ سے، باب جو ہے فتح سے آتا ہے۔ عالمہ یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، عین لام میم مادہ سے، یہ باب سمیہ سے ہے۔ ملکہ یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک، میم لام کاف مادہ سے، باب ضربہ سے ہے۔ نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر، نون صاد فا مادہ سے، باب مسئلہ سے ہے۔ آتا یاتی ایتی، آتن ماتیون اتیان، حمزہ تا یا مادہ سے، باب جو ہے ضربہ سے آتا ہے۔ اسی طرح ہے انسا، انسا یہ بھی جو ہے وہ ضربہ رضیہ کے پیٹرن پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد۔ ہم نے علم کے دروازے کو کھولنے کے لیے جو چابیاں استعمال کی تھی، اس سے نکلتے ہوئے انہی چابیوں سے اس دروازے کو بند کر۔ تو چلتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 16 اشارہ 1 کی کلاس میں شاندید گرامر میں آج ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں کچھ پڑھیں۔ ہم نے دیکھا تھا عربی گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف میں کیا ہے، الفاظ بنائے جاتے ہیں حروف سے، یعنی حروف کو جوڑ کے الفاظ بنتے ہیں، یہ جیسے بن رہے ہیں۔ اور نحو میں کیا ہوتا ہے، یہ بنے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو جوڑ کے یا تو جوڑیاں بناتے ہیں اور پھر جملے بناتے ہیں، یا ڈائریکٹ جو ہے الفاظ کو جوڑ کے جملے بناتے ہیں۔ جملہ اس میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ایسا جملہ جو اسم سے شروع، مثال کے طور پر البیت کبیر، پہلا اسم جو ہے معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، دونوں مرفوع یعنی پیش والی حالت میں ہوتے ہیں۔ مثال تھی اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، البیت کبیر، گھر بڑا ہے، المسلم صادق، مسلمان سچا ہے، المسلمون صادقون، یہ جمع ہے مسلمان سچا۔ آج ہم نے جملہ فعلیہ پڑھنا ہے، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو۔ مثلا ہمارے پاس ایک یہ لکھا ہوا ہے دربا، دربا مارا، خالد، خالد نے، زیدہ، زید، دربا خالد زید، خالد نے زید کو مارا۔ اب یہ جملہ جو ہے فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ کیا جملہ فعلیہ۔ اس میں یہ دربا ہے یہ فعل ہے، خالد اس پہ چونکہ 2 پیش آ رہے ہیں، رفع کی حالت میں ہے، یہ فاعل ہے، فاعل رفع کی حالت۔ زیدن اس پہ 2 زبر آ رہے ہیں تو یہ مفعول ہے نصب کی حالت۔ اب ہم نے ان تینوں لفظوں کو پہچان لیا کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، کیوں، اس سے کہ یہ رفع کی حالت میں پیش کیا، اور زید جو ہے یہ مفعول ہے، کیوں، یہ زبر کی۔ عربی میں اسم کی اصلی حالت یہی ہے کہ اس پر دمہ یعنی پیش یا ڈبل دمہ یعنی 2 پیش ہوتا ہے، گویا کہ وہ کھڑی حالت میں ہے اور کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے خالدن زیدن 2 پیش آ رہے ہیں، یہ تیار ہیں، فاعل ہیں کام کرنے کے لیے۔ خالد نے زید کو مارا، زید پر اثر پڑا ہے اس لیے وہ گر گیا، یہ بات جو ہے انگلی کو ترچھی کر کے بتائی جائے۔ مثلا یہ 2 کھڑے تھے، یہ خالد ہے یہ زید ہے، خالد آیا اس نے زید کو مارا تو زید کیا گر گیا، جب گر گیا یہ تو مارنے والا تو کھڑا ہے، تو کھڑے کو اس انگلی سے اور لیتے ہوئے انگلی سے ہم جو ہے مفعول کو ظاہر کرتے ہیں، جو جس پہ اثر ہوا مفعول کو، منصوب کو لیتی ہوئی انگلی سے ظاہر۔ مثلا 1 پیش یا 2 پیش والی حالت کو کہیں گے رفع، اور انگلی کھڑی اس کی علامت۔ نصب کی 1 زبر یا 2 زبر والے لفظ کو کہیں گے، اور وہ کیا ہوگا، لیٹی انگلی سے، گویا یہ مار کھانے کے بعد گر گیا،
اب اس فعل کو دیکھیں، دربا یہ تو فعل ہوا، خالدن کیا ہے رفع، اور زائدہ جو ہے کیا ہے منصوب یعنی نصب کی حالت۔ اور مثالیں لیں، دا نو قوما، دا نو قوما، اس میں دا کیا ہے فعل، نو یہ کیا مرفوع ہے فاعل، قوما کیا ہے منصوب یہ مفعول ہوا، یعنی بلایا نون نے قوم۔ یدخل المومن جنہ، یدخلو تو فعل ہو گیا مضارع، آگے مومنو رفع کی حالت میں کیونکہ دو پیش ہے، جنہ یہ نصب کی حالت میں ہے کیونکہ دو زبر ہے، تو یہ کھڑی ہوئی زبر میں جو ہے یہ مومنو کیا ہوا یہ فاعل، اور گری ہوئی حالت میں یہ جنہ کیا ہے یہ منصوب ہو گیا یعنی مفعول ہوا، داخل ہوگا مومن جنت میں۔ یعمل مسلم خیرہ، یعمل یہ تو مضارع کا فعل ہو گیا، مسلمو جو ہے یہ مرفوع ہے پیش حالت میں، یہ کیا فاعل ہے، اور خیرہ جو ہے یہ منصوب حالت میں، یہ کیا ہوگا مفعول۔ یعمل مسلم خیرہ عمل کرتا ہے مسلمان اچھا۔ اب ایک اور مثال دیکھیے، خلقہ پیدا کیا، اللہ کی حالت میں فاعل اللہ نے، الارض زمین کو کیا ہے مفعول، تو اس میں کیا ہے خلقہ فعل، اللہ دفع کی حالت میں فاعل اور مفعول نصب کیا۔ آج کے اس جو ہے جملہ فعلیہ سے ہمیں تین باتیں، پہلی بات یہ کہ جملہ وہ جو فعل سے شروع جملہ فعل، دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا فاعل کا کہ اگر فعل کے بعد کوئی اسم رفع کی حالت میں آ رہا ہو وہ فاعل، اور اگر وہ نصب کی حالت میں آ رہا ہو تو وہ مفعول۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ فاعل پہلے آئے گا مفعول میں، ہاں نارمل ترتیب یہی ہوتی ہے، فعل فاعل مفعول، یہ نارمل، کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ مفعول پہلے آ جاتا ہے فاعل پر، تو اس کے آگے پیچھے ہونے سے اس کی پہچان میں دقت نہیں ہوتی۔ اگر میں خلق اللہ الارض کی جگہ کہوں خلق الارض اللہ، تو تب بھی الارض پہ جو ہے وہ نصب کی حالت مفعول ہے، اور اللہ پہ جو ہے اس میں جلالہ پہ پیش ہے وہ جو ہے مرفوع رہے گا، تو ان کی جگہ بدلنے سے بھی یہ نہیں بدلیں گے۔ تو خلقہ ہمارا فعل اور اللہ جو ہے وہ فاعل مفعول رفع کی حالت، ارض جو ہے وہ منصوب نصب کی حالت۔ کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں، حافظ المسلم المسلم القرآن، حافظہ یہ تو فعل، المسلم جو ہے یہ فاعل، کیوں رفع کی حالت پیش میں، القرآن یہ مفعول ہوا کیوں منصوب ہے نصب کی حالت، یاد کیا مسلمان نے قرآن کو۔ یقرأ المومن الحدیث، یقرأ یہ تو فعل، المومن جو ہے یہ مرفوع اسم ہے تو کیا ہے فاعل، الحدیث یہ لیٹی ہوئی حالت ہے اس کی، یہ مفعول ہے جس پہ اثر ہوا ہے فاعل کا۔ یسمع الصالح السیرہ، یسمع یہ فعل ہوا سنتا ہے، وہ سنتا ہے کون، الصالح، صالح جو ہے یہ فاعل ہے جو سننے کا کام ہے، السیرہ جس چیز کو سن رہا ہے کس پہ اثر ہو رہا ہے سیرت یعنی سیرت، یہ کیا ہے نصب کیا ہے۔ حافظ المسلم القرآن، اگر ہم کہیں یہ واحد ہے اور ہم نے اس کی کرنی ہے جمع، تو ہم جمع کیا کریں گے، فعل یہی رہے گا حافظ، المسلم کی جمع ہمیں پتہ ہے المسلمون ہوتا ہے، ہم کہیں گے حافظ المسلمون المسلمون یہاں پہ فاعل ہے، کیسے پتہ چلا، اس لیے کہ یہ واو نون کی علامت جو ہوتی ہے پیش والے لفظ کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب ہم جمع بناتے ہیں جس لفظ کے اوپر پیش دو پیش ہوتے ہیں اس کے ساتھ واو ہوتا ہے، مسلمون سے مسلمون، مشرکون سے مشرکون، صالحون سے صالحون، اور اگر دو زبر والا ہو پھر مسلمینہ صالحینہ بنتا ہے، دو زیر والا ہو تب بھی مسلمین، یہاں پہ یہ جو ہے واو نون والا المسلمون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے مرفوع، یعنی رفع کی حالت میں پیش والی حالت، تو اب چونکہ جمع ہے تو ہم چاروں میں اٹھا دیں گے، حفظ المسلمون،
حفیظہ فعل، المسلمون فاعل، کیوں؟ رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں، کہیں پیش تو نظر نہیں آیا، یہ واؤ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پیش سے بننے والا جمع القرآن جو ہے وہ یقرأ المومن الحدیث، یہ ہمارے پاس واحد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جمع بنائیں، تو آپ لوگ کوشش کیجئے کیا بنے گا جمع؟ یقرأ المؤمنون یقرأ المؤمنون الحدیث، الحدیث، یقرأ المومن المؤمنون الحدیث یا مومنون الحدیث ملا کے پڑھیں گے تو اس کو نون کو لام سے ملا دیں گے، ورنہ الحدیث. اب یا ایک اور دیکھیے یسمع الصالح السیرہ، آپ اس کو جمع کے صیغے میں تبدیل کریں تو کیا بنے گا جملہ؟ یسمع الصالحون الصالحون سعیرا. اب آئیے اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ دیکھیں. اگر جملے میں فعل اور فاعل دونوں ہوں تو ایسی صورت میں فعل واحد آتا ہے. یہ قاعدہ ہے، اس کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے کہ اگر جملے میں فعل اور فاعل دونوں ہوں تو اس صورت میں یہ فعل جو ہے واحد آئے گا. اگر دونوں نہ ہوں پھر ممکن ہے واحد کے لیے واحد فعل اور جو ہے جمع کے لیے جمع کا فعل آ جائے. پہلے فعل کو واحد سے جمع بنانے کی فکر نہ کریں، اس طرح سے آپ آسانی سے جملہ بنا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہے، ایک فعل کو لے لیں، اس کے بعد جو ایک فاعل لے تو آپ کا جملہ بن جائے. اگر آپ اس فکر میں ہو کہ اچھا فاعل جو ہے وہ جمع یا تثنیہ ہے تو آپ جو ہے اس کو حافظہ کو جو ہے حافظونا یا حافظینہ وغیرہ کرنے کی چکر میں جملے کو غلط. تو یہ ایک اہم نقطہ تھا. ہمارے پاس ہے حافظ المسلم القرآن، یہ مذکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے مؤنث بنائیں. ہمیں پتہ ہے المسلمات کی جو ہے مؤنث کیا ہوگا؟ المسلمہ. جی حافظات المسلمات مسلمات القرآن. القرآن، المسلمہ سے ہوگا المسلمات، یعنی دو المسلم پہ پیش لگ جاتی ہے، کیا ہوگا؟ حافظات المسلمات. مسلمات القرآن. حافظہ جو ہے یہ کیا ہوا؟ ہمارا فعل، اور المسلمہ مؤنث. القرآن جو ہے وہ منصوب یعنی مفعول ہوا. اب اس میں ایک اور تبدیلی بھی ہوئی ہے. اب تک ہم لفظ لے رہے تھے حافظہ، اب جیسے یہ مؤنث آیا تو یہ فعل مؤنث کے صیغے میں بدل گیا، حافظت. یہ ہے حافظت، اس کے نیچے زیر نہیں ہے، یہاں تا ساکن ہے. مؤنث کی علامت تا ساکن ہوتی ہے، جیسے فعالت، جعلت، حافظت. ہاں اب یہ چونکہ حافظت میں تا ساکن ہے، آگے المسلمہ میں لام ساکن ہے، اجتماع ساکنین ہوتے ہیں، ان کو ملانے کے لیے ہم جو ہے زیر اکثر دیتے ہیں. تو یہ ایک زیر جو ہے یہ اس کا عارضی زیر ہے جو ملانے کے لیے آتا ہے. حافظت المسلمۃ القرآن. اگر میں کہوں یقرأ المومن الحدیث، یہ مذکر ہے، آپ اس جملے کو مؤنث بنائیے، کیسے بنے؟ یقرأ المؤمنۃ الحدیث. یقرأ یہ تو مذکر فعل ہے. یقرأ التل، یقرأ التل، اقرأ یقرأ المؤمنات الحدیث. اقرأ المومنات الحدیث. ہم یقرأ. نے یہ پڑھا تھا مضارع میں ہم جی کیسے پڑھتے تھے؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. مؤنث کے لیے ہم پھر یا کا صیغہ نہیں استعمال کرتے، ہم تا جی جی یقرأ. اقرأ المؤمنات الحدیث. ایک اور جملہ لیتے ہیں یسمع الصالح السیرہ. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مؤنث میں بدل دیں، تو بدلیے آپ لوگ. تسمع تسمع الصالحات سیرتا. تقرأ الصالحۃ السیرۃ. تو یہ آج کا صرف اتنا ہی سبق تھا. سبق ہمارا پورا ہو گیا. اب باقی جو ہے آئیے ہوم ورک پہ ایک نظر ڈال لیں.
نسخ کے معنی کیا ہے اور جب قرآن مجید بطور آخری کتاب نازل ہوا شروع ہوا تو کس طرح کا واقعہ پیش؟ ما ننسخ من آیات، نسخ یعنی ختم کر دینا، منسوخ کر دینا، کل عدم کرا دینا۔ تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں کے مقابلے میں جب قرآن مجید کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا گیا اور بعض احکامات تبدیل کر دیے گئے، جیسے ہفتہ کے بجائے جمعے کو خاص کرنا یا بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا، تو کچھ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور عام مسلمانوں کے دماغوں میں اس کے بارے میں شکوک ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر یہ کتاب قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر یہ احکامات کیسے؟ آئیے فکروں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ما ننسخ من آیات او ننسہا، ما جو ننسخ ہم ہم منسوخ کرتے کرتے ہیں ہیں، جو کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اس سے بنا دی، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور اسی کے لیے ہے من بادشاہت علیم بصیر، کوئی آسمانوں اور حقیقی زمین اور کوئی دوسرا۔ آیت کی جمع ہم نے پڑھا آیات، سما کی جمع پڑھا ہم نے سماوات، اور ولی کی جمع پڑھا اولیاء۔ یہ اولیاء۔ 6 تعبیر ہم نے نسخہ، علیمہ، ملکہ، نصارہ، آتا اور کی تھی، یہ کتاب میں کی ہوئی ہے۔ صرف اور نحو کی تعریف یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ صرف حروف سے ایسے الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں، مثلا 3 حروف سے ایک بنتا ہے۔ اور نحو کیا ہوتا ہے؟ جس میں جملے بنائے جاتے ہیں۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو۔ نحو میں الفاظ سے جوڑے اور جملے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ مثلا ہمارے پاس ہے ایک حافظ المسلم القرآن، تو اس کو ہم مؤنث میں کیسے تبدیل کریں گے یا اس کو جمع کیسے بنائیں گے؟ پہلے جمع بنائیے، حافظ حافظ المسلمون المسلمون القرآن۔ القرآن، حافظ المسلم، یقرأ المؤمن حدیث جمع، يقرأ يقرأ المؤمنون المؤمنون الحديث حديث یسمع الصالح سیرہ، اس کی يسمع يسمع الصالح والصالحون الصالحون السيرة اب مؤنث بنانا ہے، حافظ المسلم القرآن، حفیظۃ حافظة المسلمۃ القرآن، المسلمة القرآن یقرأ المؤمن حدیث، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ تقرأ 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 المؤمنة المؤمنات الحديث، الحديث یسمع الصالح السیرہ، تسمع تسمع الصالحات الصالحة السيرة۔ تو آج آپ کا تھوڑا سا شاید اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ اسمیہ نو میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے المسجد قریب، المسجد قریب میں آپ دیکھیے کیا ہے؟ مسجد جو ہے معرفہ ہے اور قریب جو ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ جملہ ہو، مسجد قریب۔ العلم نور، پہلا اسم معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، یہ جملہ ہے، علم ایک نور ہے۔ القرآن کتاب، پہلا اسم معرفہ، دوسرا نکرہ، تو یہ بھی جملہ ہوا، قرآن کی کتاب۔ اس کے مقابلے میں مندرجہ ذیل میں سے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ الگ ہے۔ مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے جس میں دونوں اسم یا تو معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسوۃ الحسن، دونوں کیا ہے؟ نکرہ ہیں، اور دونوں 4 لحاظ سے ایک جیسے ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں رفع کی حالت میں، دونوں جو ہے کیا ہے؟ عام کامن یعنی نکرہ اور مؤنث ہے، تو اس لیے کیا یہ مرکب توصیفی۔ محمد رسول، جی ہاں، کوئی آپ میں سے بتائے گا یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے یا یہ جملہ ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب آپ نے یہ کہا، جملہ ہے۔ آپ نے جملہ کہا ہے، یہ جو مرکب توصیفی ہے، محمد ہے، یہ تو عام نام نہیں ہے، تو یہ تو معرفہ ہے، پہلا اسم معرفہ آ رہا ہے، رسول یہ نکرہ آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ جملہ ہے۔ کتاب عظیم، یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ جملہ ہے، اگر یہ جملہ ہوتا تو پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے تھا، کتاب یہ تو نکرہ ہے، 2 پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اس پہ معرفہ عام اسم جو ہوتا ہے وہ الف لام سے ہو جاتا ہے۔ اگر کتاب کو میں کہوں معرفہ کیجئے تو آپ کیا کہیں گے؟ الکتاب۔
किसी वन कर सकते हैं कि किताबुन नकरा, अलिफ लाम लगा देंगे, अल किताबु हो जाएगा मारफा, तो ये किताबुन नकरा है, अजीमुन भी नकरा है, तो दोनों नकरा है, तो जुमला या नहीं, या जुमला इसमें नहीं बन सकते, क्या है, मुरक्कब है। मुरक्कब तौसीफ। अल्लाह खालिकुन जुमला है या फिर ये मुरक्कब है? जुमला इस्मिया। जुमला इसमें इसमें जो लफ्ज अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह एक ही है, खास है, अल्लाह एक ही है और किसी का नाम अल्लाह नहीं, वो मारफा है। पहला इसम यहाँ मारफा है, दूसरा खालिकुन नकरा है, तो ये क्या हुआ, जुमला हुआ। अगर मैं कहूँ अल कुरान मजीदुन, अल कुरान मजीदुन, ये जुमला है या मुरक्कब? जुमला इस्मिया। जुमला इसमें ये मारफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है, दूसरा नकरा है, तो लिहाजा जुमला इसमें। अल्लाह गफूर जुमला है या मुरक्कब है? जुमला इस्मिया। अस्सालिहु खैरुन जुमला इस्मिया। अर्दुन वासियतुन मुरक्कब तौसीफी मुरक्कब तौसीफी। अल कलमु जदीदुन जुमला इसमें कलमुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब अल तौसीफी मस्जिदु करीबुन। जुमला जुमला इस्मिया। इसमें तो याद रखें, जुमला इस्मिया का पहला इसम जो होता है, जो खास मारफा होता है, उसको मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा इसम जो होता है उसे कहते हैं खबर। ये लाजमी हिस्से हैं जुमला इसमें। अगर एक मुब्तदा और दूसरा खबर बन जाए, एक मारफा दूसरा नकरा, तो जुमला हो। अल वालिदाने काइमान जुमला इसमें। अल मुअल्लिमूना कतबू अलल वर्की, अगर ये अल मुअल्लिमूना ये मुब्तदा हो गया, कतबू उसकी खबर होगी, इसके अलावा अगर जुमले में कोई चीज आ जाती है उसे कहते हैं मुताल्लिक खबर। जुमला इसमिया के अंदर जो इजाफी चीज आ जाती है उसे मुताल्लिक खबर कहते हैं। जुमला फेलिया में अगर कोई चीज जायद आ जाए तो उसे जो है मुताल्लिक फेल कहते हैं। जुमला इसमिया में आए तो उसे मुताल्लिक खबर कहते हैं। तो ये जुमला इसमिया के लाजमी हिस्से क्या है, मुब्तदा और खबर होती है, और गैर ज़रूरी में मुताल्लिक की खबर या जार मजूर या ज़र्फ कुछ भी आ जाता है। तो मिसालें हैं, ज़ैदुन फतहुल बाबैनी, ज़ैद ने दोनों दरवाजे खोले। ज़ैद फाइल क्योंकि इसम है और मारफा है, फतह जो है अल बाबैनी, फतह फेल, अल बाबैनी दरवाजे, ये दोनों मिलकर उसकी खबर। अल किताबु अलल मक्तबी, अल किताबु जो मारफा है, पहला इसम है मुब्तदा, अलल मक्तबी जार मजरूर, ये उसकी खबर है। अल्लाह ला यज़लिमुन नासा, अल्लाह जो है वो मुब्तदा, ला यज़लिमुन नासा ये उसकी खबर है। अल कुरानु कलाम अल्लाह, कलाम अल्लाह, अल्लाह जो है यहाँ पे कलाम अल्लाह जो है क्या है, ये खबर है। अल कुरानु मुब्तदा है। ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिद, ज़ैद जो है क्या है, ये मुब्तदा है, जालिसुन उसकी खबर है, आगे फिल मस्जिद जार मजरूर क्या, मुताल्लिक की खबर है। जहन्नमु लिल काफिरीना, जहन्नमु लिल काफिरीना, हाँ जी, कोई बताए इसमें क्या है, जहन्नम और लिल काफिरीना क्या हो गया, जुमला है या नहीं है? जुमला है सर, जुमला है, और ये लेकिन जुमला है। नसब की हालत में है, काफिरीना। जहन्नम जो है वो मुब्तदा तो नहीं बन रहा, मुब्तदा खबर है। मुब्तदा तो मारफा होता है, जहन्नम तो यहाँ पे मारफा है ही नहीं। जी, ये आपके होमवर्क में है कि आप इस पे गौर करके बताएंगे अगली क्लास में कि ये क्या था। मान नंसुख, हम मनसूख करते हैं। नुनसिहा, हम भुला दें उसे। अलम ताअल्लम, क्या तू नहीं जानता। नंस यानी
ختم کر دینا، کالعدم کر دینا، مٹانا. قرآن کریم جو ہے کتاب نازل ہوئی اس جگہ اللہ کی پچھلی کتابوں کی جگہ، تورات کی جگہ، انجیل کی جگہ، کچھ احکامات کی جگہ، سب درست ہے. اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کب اتارنا ہے، کب ہمیں کچھ بہتر سکھانا ہے، کب ہمیں نیا سکھانا ہے، سب درست. من ولی کوئی کارساز، آتا کا اس میں فائل ہوگا آتن، انسا کا فعل امر ہے انسی، ولی کی جمع اولیاء. عربی گرامر میں دو حصے ہوتے ہیں، صرف اور نفی. صرف کی تعریف یہ ہے حروف سے لفظ کیسے بنائے جاتے ہیں، نفی کی تعریف یہ ہے الفاظ سے جوڑے اور جملے کیسے بنائے جاتے ہیں. جملہ فعلیہ کی اس میں مثال ہے حافظ المسلم القرآن، خلق اللہ الارض، کیونکہ دونوں فعل سے شروع ہو. اللہ نے پیدا کیا زمین کو، خلق اللہ الارض. هل یقرأ المؤمنون الحدیث، عربی میں جواب ہوگا لم یقرأ المؤمنون الحدیث. هل حفظ المسلم القرآن، لم حفظ المسلم القرآن. هل حفظت المسلمة القرآن، لم حفظت المسلمة القرآن. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. خلق لکم، اس نے پیدا کیا تم سب کے لیے. تو 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور QC1 کا جو ہے لفظ ترجمہ، اس کی ریکارڈنگ کا سننا، اپنے کو ساتھی سے اس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورت تلاوت کرنا، اپنے لیے دعا رب سے دینا. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. اگر آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھیں.